باب 4 ایک عورت ہزار افسانہ۔ کسی پرانی قوم کے عقائد و افکار کا جائزہ لیتے وقت اس کے سماجی اور معاشرتی حالات کو ذہن میں رکھنا نہایت ضروری ہوتا ہے، ورنہ ان عقائد و افکار کے اصل محرکات ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ مگر انسان کا معاشرہ کوئی جامد اور ساکن شے نہیں ہے، بلکہ اس میں وقتاً فوقتاً بعض اہم اور بنیادی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ہمیں ان تبدیلیوں کا بھی علم ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کے خیالات اور احساسات پر ان تبدیلیوں کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ان علاقوں اور اصطلاحوں کے اصل مفہوم سے بھی آگاہ ہونا چاہیے جو اس زمانے میں رائج تھیں، اس لیے کہ الفاظ کی شکلیں اگرچہ کم بدلتی ہیں لیکن ان کے معنی اور مطالب میں عہد بعہد تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ مثلا دیوی دیوتا کی اصطلاحیں قد مارکسی اور معنی میں استعمال کرتے تھے اور ہم کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں، یا بھگوان کی اصطلاح کو جس کے مروجہ معنی خدایا ایشور کے ہیں، گیاہستانی دور کے آریہ بالکل مختلف معنی میں استعمال کرتے تھے۔ بھاگ سنسکرت میں حصے کو کہتے ہیں اور بھاگوان شکاری قبیلے کا وہ بزرگ مرد ہوتا تھا جو خورد و نوش کی چیزوں کو قبیلے والوں میں برابر تقسیم کرتا تھا۔ اس دور کے معاشرے میں حصے بانٹنا نہایت اہم سماجی فریضہ تصور کیا جاتا تھا، چنانچہ قبیلے کے لوگ بھگوان کے فرائض اسی آدمی کے سپرد کرتے تھے جو سب سے زیادہ دیانتدار اور منصف مزاج ہوتا تھا۔ دراصل اس کا حقیقی رزق وہی تھا۔ جب آریاؤں کی زندگی کا انحصار شکار پر نہ رہا اور انہوں نے کھیتی باڑی اور تجارت و حرفت شروع کی اور ذاتی ملکیت کو فروغ ہوا تو بھگوان کا یہ قدیم منصب لامحالہ ختم ہو گیا۔ البتہ انصاف اور رزاقی کا وہ تصور جو لفظ بھگوان کے ساتھ وابستہ تھا بدستور باقی رہا۔ چنانچہ جب آریائی ذہنوں نے دیوتاؤں کی تخلیق کی تو ان دیوتاؤں کو نہ صرف بھگوان کے اوصاف سے نوازا بلکہ انہیں بھگوان کا پرانا لقب بھی عطا کیا۔ اس طرح لفظ بھگوان کے معنی اور مفہوم بالکل بدل گیا۔ بھگوان جو ابتدا میں ایک انسان تھا اور شکار کے حصے تقسیم کرتا تھا، معاشرتی حالات میں تبدیلی کے بعد ہندوؤں کی قسمت کا فیصلہ کرنے پر مامور ہو گیا۔ یہی حادثہ نقطۂ قسمت کے ساتھ بھی پیش آیا، چنانچہ حصہ تقسیم کرنے والے کا معزز عہدہ تو ختم ہو گیا لیکن آنے والی نسلوں میں یہ یقین باقی رہا کہ کوئی ایسی طاقت ضرور ہے جو دنیاوی نعمتوں کو انسانوں میں تقسیم کرتی ہے۔ اسی سے قسمت اور لوح تقدیر کے تصورات پیدا ہوئے، اور اب کسی کو یہ بھی یاد نہیں کہ ایک زمانے میں دنیاوی نعمتوں کو قبیلے کا سربراہ ہی لوگوں میں تقسیم کیا کرتا تھا۔ وادی دجلہ و فرات کے قدیم باشندوں کے ابتدا میں کیا عقائد تھے اور ان میں عہد بعہد کیا تبدیلیاں ہوتی رہیں، ان سوالوں کا جواب آسان نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی دشواری ذرائع معلومات کی کمی کی ہے، کیونکہ 3000 قبل از مسیح سے پیشتر کہ ایسے کوئی آثار موجود نہیں ہیں جن سے پتہ چل سکے کہ شکاری دور یا غلہ بانی کے زمانے میں وہاں کے لوگوں کی کیا سوچ تھی۔ فن تحریر کی ایجاد کے بعد بھی یہ مسئلہ پوری طرح حل نہیں ہوتا، اس لیے کہ جن لوحوں اور کتبوں سے سرزمین عراق کے قدیم باشندوں کے خیالات اخذ کیے جا سکتے ہیں وہ زیادہ تر اشور بنی پال کے کتب خانے سے یا نیفر کی کھدائی میں ملی ہیں۔ یہ نوشتے مذہبی دعاؤں، رسمیہ داستانوں، دیوتاؤں کے قصے، شاہی
مہموں کی تجارت، معاہدوں اور کاروباری حساب کتاب پر مشتمل ہیں۔ جن لوگوں سے افکار اور عقائد کا اندازہ ہو سکتا ہے وہ فقط ایک خاص طبقے یا گروہ کے عقائد کی عکاسی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ کے نویسندوں نے اور مندر کے پروہتوں نے فقط وہی چیزیں محفوظ کی ہوں گی جو ان کے عقائد کے مطابق ہوں گی۔ مخالفین کے خیالات کو قلم بند کرنا ان کے لیے ضروری نہ تھا۔ یوں بھی وابستگان سلطنت اور مندروں کے پروہتوں کے علاوہ بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان نوشتوں میں افکار و عقائد کی حد تک بڑی یکسانیت پائی جاتی ہے، اور اس یکسانیت سے بعض محققین یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس خطے کے لوگوں کے خیالات میں 2000 برس کی طویل مدت میں کوئی تبدیلی یا ترقی نہیں ہوئی۔ بظاہر یہ بڑی حیرت انگیز بات معلوم ہوتی ہے، لیکن وادی دجلہ و فرات کے لوگوں کے خیالات میں اس پورے دور میں در حقیقت بہت کم تبدیلیاں نظر آتی۔ یہ درست ہے کہ اس مدت میں وہاں بار بار سیاسی تغیرات رونما ہوئے۔ کبھی سلطنت بابل کا پرچم اقتدار بلند ہوا، کبھی قصیدوں اور ایرانیوں کی یلغار کا شور مچا، اور کبھی اشور کی فتوحات کا غلغلہ اٹھا، لیکن معاشرے کے ڈھانچے میں کوئی فرق نہ آیا، بلکہ پرانے طبقاتی رشتے اپنی جگہ بدستور قائم رہے۔ چنانچہ مندر کے پروہتوں کا تسلط ہو یا نظم و نسق کے اصول، زراعت کے طریقے ہوں یا صنعت و حرفت کے انداز، جو شروکین اور حمورابی کے عہد میں تھے وہی اشور، بنی پال اور بخت و نصر کے زمانے میں بھی رائج رہے۔ بہت ہوا تو سومیریوں کے انو دیوتا کی جگہ بابل کے مرتب کو مل گئی، یا اتو کا نام شمس ہو گیا، ورنہ پرانے رسوم و رواج اور طرز زندگی میں کوئی بنیادی فرق نہیں آیا، اور فرق آنا ممکن بھی نہ تھا، کیونکہ کسی معاشرے کے طرز زندگی اور فکری اسلوب میں تبدیلیاں اسی وقت پیدا ہوتی ہیں جب معاشرے کا وجود ان تبدیلیوں کا متقاضی ہوا، اور معاشرے کا وجود اسی وقت تبدیلیوں کا تقاضا کرتا ہے جب پیداوار کے پرانے رشتے معاشرے کے ترقی کی راہ میں حائل ہونے لگیں، تب نئے اور پرانے خیالات آپس میں ٹکراتے ہیں، فرسودہ رشتوں اور فکروں کی مخالفت شروع ہوتی ہے، اور نئے افکار و نظریات پیش کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ کارل مارکس لکھتا ہے کہ معاشرتی چیزیں پیدا کرتے وقت، خواہ یہ چیزیں زرعی ہوں یا صنعتی، انسانوں کے درمیان چند مخصوص رشتے قائم ہوتے ہیں۔ ذمہ دار کاشتکار کا رشتہ، آقا اور غلام کا رشتہ، کارخانے اور مزدور کا رشتہ، یہ رشتے ناگزیر ہوتے ہیں، اور ان کو قائم کرنے میں افراد کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ پیداوار کے یہ رشتے پیداوار کی ماوسی قوتوں کے ارتقاء کے مخصوص درجے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ یہ رشتے مجموعی طور پر عبارت ہوتے ہیں معاشرے کی معاشی ساخت سے۔ یہی معاشی ساخت وہ حقیقی بنیاد ہے جس پر قانون اور سیاست کا بالائی ڈھانچہ قائم ہوتا ہے، اور جس سے سماجی شعور کی مختلف شکلیں میل کھاتی ہیں۔ مادی زندگی میں پیداوار کا انداز و طریق ہی زندگی کے سماجی، سیاسی اور ذہنی طرز عمل کا تعین کرتا ہے۔ لوگوں کا شعور ان کے وجود کو متعین نہیں کرتا، بلکہ ان کے برعکس ان کا سماجی وجود ان کے شعور کا تعین کرتا ہے۔ پیداوار کے مادی عناصر ترقی کی ایک خاص منزل پر پہنچ کر پیداوار کے مروجہ رشتوں سے ٹکرانے لگتے ہیں۔ اسی بات کو قانون کی زبان میں یوں کہیں گے
کہ مادی عناصر ملکیت کے ان رشتوں سے متصادم ہو جاتے ہیں جن کے اندر رہ کر وہ اب تک مصروف عمل تھے۔ چنانچہ ملکیت یا پیداوار کے یہ رشتے عناصر پیداوار کے حق میں زنجیر پا بن جاتے ہیں۔ تب سماجی انقلاب کا دور آتا ہے اور معاشی بنیاد کی تبدیلی کے ساتھ سماج کے بالائی ڈھانچے، سیاست، قانون، اخلاق، افکار و عقائد کی کایا بھی کم و بیش پلٹ جاتی ہے۔ مگر اس قلب ماہیت پر غور کرتے وقت پیداوار کے معاشی حالات میں جو مادی تبدیلیاں ہوتی ہیں ان میں اور قانونی، سیاسی، مذہبی، جمالیاتی یا فلسفیانہ تبدیلیوں مختصر کے ذہنی پیکروں کے تغیرات میں امتیاز کرنا چاہیے، کیونکہ مادی تبدیلیوں کو سائنسی طور پر ٹھیک ناپا جا سکتا ہے، لیکن ذہنی تبدیلیوں کا تعین آسان نہیں ہوتا، اور شعور کی آویزشیں انہی ذہنوں میں پیکروں میں نمودار ہوتی اور لڑی جاتی ہیں۔ کوئی سماجی نظام اس وقت تک معدوم نہیں ہوتا جب تک عناصر پیداوار کے لیے سماج میں ترقی کی گنجائش باقی رہتی ہے، اور پیداوار کے نئے اور بہتر رشتے اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتے جب تک کہ ان کے وجود کے مادی عوامل پرانے سماج کے وطن میں پوری طرح پرورش نہیں پا لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ بنین و انسان فقط میم نہیں، مسائل سے نبرد و آزما ہوتی ہے جن کو حل کرنے کی اس میں سکت ہوتی ہے۔ در حقیقت اس قسم کا کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہی اس وقت ہے جب اس کے حل کے لیے مادی حالات موجود ہوں۔ وادی دجلہ و فرات کے لوگوں کو تقریباً 2000 برس تک عناصر پیداوار یا پیداواری رشتوں کو بدلنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ وہی کانسی کے آلات پیداوار اور آلات جنگ جو شہری ریاستوں کے ابتدائی زمانے میں استعمال ہوتے تھے، 6 صدی قبل از مسیح میں ایرانیوں کے غلبہ کے وقت بھی رائج تھے۔ نہ معاشرے کی بنیادی ساخت بدلی اور نہ خیالات اور عقائد کی دنیا میں کوئی ہلچل پیدا ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ عراق کی سرزمین سے زرتشت مانی یا مذوق کی مانند کوئی انقلابی شخصیت کبھی نہ ابھری، اور نہ کوئی ایسی سماجی تحریک پیدا ہوئی جو پرانے توہمات اور عقائد کے خلاف احتجاج کی آواز بلند کرتی۔ اگر ایسی کوئی تحریک اٹھی ہوتی تو شاہی نوشتوں یا پروہتوں کی تصنیفوں میں اس کی مذمت کے اشارے ضرور ملتے، مگر ہمیں یہ نہ بھولنا چاہیے کہ زرتشت اور مانی اور مزدک 6 صدی قبل از مسیح کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ قدمہ کی تحریری روایتیں بھی ذرائع معلومات کی راہ میں دشواریاں پیدا کرتی ہیں۔ یہ لوگ ہر عہد میں پرانی داستانوں کو اپنے وقتی تقاضوں یا مذاق کے مطابق اثر نو مرتب کرتے رہتے تھے۔ اس کی وجہ سے ایک ہی داستان مختلف ادوار میں مختلف شکلیں اختیار کر لیتی تھیں۔ چنانچہ لوحوں پر سن تحریر درج نہ ہو تو یہ معلوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ داستان کی ابتدائی شکل کیا تھی اور وہ عہد با عہد کتنے قابلوں میں ڈھلی۔ لطف یہ ہے کہ اکثر لوحوں پر سن سرے سے غائب ہیں، اور اگر یہ معلوم بھی ہو جائے کہ فلاں لوح فلاں عہد کی ہے تو کیا ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ان لوحوں میں جو خیالات پیش کیے گئے ہیں وہ پورے عہد کی ذہنی کاوشوں کی نمائندگی کرتے ہیں؟ اس طویل تمہید سے ہمارا منشا اپنے اصول تنقید کی وضاحت کرنا تھا اور پرانے عقائد و افکار کی ارتقائی منزلوں کی جستجو میں جو مشکلیں پیش آتی ہیں ان سے ناظرین کو آگاہ کرنا تھا، مگر ان عقائد کی تشریح سے قبل قدمہ کے معاشرتی ماحول کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کرنا ضروری ہے۔ 19ویں صدی سے پیشتر انسان کے ماضی بعید کے بارے میں ہماری معلومات بہت ناقص اور محدود تھیں۔ عہد قدیم زمین کے سینے میں
دفن تھا، اور ہمیں نہ ان دفینوں کی خبر تھی اور نہ ہمارے پاس ان کی تلاش اور تحقیق کا کوئی ذریعہ موجود تھا۔ ہماری آگہی کا سارا اثاثہ چند مذہبی کتابیں تھیں یا وہ لوک کہانیاں جو پرانی قوموں میں ہزاروں برس سے رائج ہیں۔ بس انہی نوشتوں اور روایتوں کی روشنی میں انسان اور اس کے قدیم معاشرے کا سراغ لگایا جاتا تھا۔ چنانچہ 17ویں صدی کے ایک پادری اشر نے انجیل کی کتاب پیدائش کے مطالعے سے یہ ثابت کیا تھا کہ ظہور آدم کا واقعہ 4004 قبل از مسیح میں پیش آیا تھا، اور دانیان مغرب نے پادری اشر کی اس کاوش کو بہت سراہا تھا۔ لیکن 19ویں صدی میں جب سائنس نے ترقی کی اور نئے نئے علوم مثلاً علم الارض، علم الحیوان اور علم الافلاک کو فروغ ہوا تو زمین اور زندگی کی عمریں متعین ہونے لگیں، ارتقاء حیات کے نظریے بننے لگے، اور زمین کی تہوں سے بے شمار ایسی چیزیں برآمد کی جانے لگیں جن سے ثابت ہو گیا کہ زندگی کے جرثومے کروڑوں برس سے زمین کی آغوش میں پرورش پا رہے ہیں۔ دانشوروں نے ان معدوم جانوروں کے ڈھانچے بھی ڈھونڈ نکالے جو لاکھوں برس گزرے معدوم ہو چکے ہیں، اور جب 1891 میں پروفیسر ڈوبائے کو جاوا میں قدیم انسان کے 4 لاکھ برس پرانی ایک کھوپڑی ہاتھ آئی تو پادری اشر کا حساب بالکل ہی غلط ہو گیا۔ اس کے بعد 1907 میں ہائیڈلبرگ جرمنی کے مقام پر آدمی کا ایک جبڑا ملا جو 5 لاکھ برس پرانا تھا، اور 1907 میں پکنگ چین کے ایک نواحی غار میں انسانوں کے 45 ڈھانچے دستیاب ہوئے جو 4 لاکھ برس پرانے تھے۔ چنانچہ اب ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ انسان کم از کم 5 لاکھ برس سے اس کرۂ ارض پر آباد ہے۔ محققین نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ اس 5 لاکھ برس کے عرصے میں انسان کے آلات و اوزار، رسم و رواج، رہن سہن، عقائد و عادات اور فکر و فن میں وقتاً فوقتاً نمایاں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ انسانی تہذیب کوئی جامد اور ساکت شے نہیں ہے جو ایک مقام پر مستقل ٹھہری رہتی ہو، بلکہ وہ ایک تغیر پذیر اور فعال حقیقت ہے جس نے اب تک ارتقاء حیات کے مختلف مدارج طے کیے ہیں، اور یہ عمل بدستور جاری ہے۔ ان تبدیلیوں کا باعث وہ آلات و اوزار ہیں جن کو انسان حصول معاش کی خاطر خود بناتا ہے۔ دراصل تہذیب انسان کے مختلف عہدوں کی شناخت انہی آلات اور ادوار سے کی جاتی ہے۔ چنانچہ 1836 کرسٹین ٹامس نامی ایک فرانسیسی عالم نے آلات و اوزار کے فرق کے پیش نظر انسانی تہذیب کے 3 بنیادی عہد قائم کیے۔ پتھر کا زمانہ، جب کہ آلات و اوزار پتھر، لکڑی یا ہڈی کے ہوتے تھے۔ نمبر 2، دھات کا زمانہ، جب کہ آلات و اوزار کانسے کے ہوتے تھے۔ نمبر 3، لوہے کا زمانہ جو 1000 قبل از مسیح کے قریب شروع ہوا اور ہنوز جاری ہے۔ پتھر کا زمانہ تقریباً 5000 قبل از مسیح میں جاری رہا۔ اس کو زمانہ قبل از تاریخ بھی کہتے ہیں۔ علماء آثار نے پتھر کے زمانے کو بھی 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ قدیم ہجری دور 5 لاکھ تا 60,000 قبل از مسیح۔ نمبر 2، وسطی ہجری دور 60,000 تا 12,000 قبل از مسیح۔ نمبر 3، جدید ہجری دور 12,000 تا 5,000 قبل از مسیح۔ مگر کرسٹین ٹامس نے ہجری دور سے پہلے کا وہ طویل زمانہ نظر انداز کر دیا جس میں انسان جنگل کے پھل پھول، جڑی بوٹی اور گھاس پات پر زندگی بسر کرتا تھا۔ حالانکہ ہجری دور کے لوگوں کے افکار، عقائد،
اپنے پیش رو کے تجربات سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ اس ثمریابی کے دور میں انسان اپنی خوراک خود پیدا کرنے پر قادر نہ تھا، بلکہ قدرت کی فیاضیوں کا دست نگر تھا۔ وہ ثمریابی کی خاطر محنت ضرور کرتا تھا، مگر اس کی محنت میں اور دوسرے جانوروں کی محنت میں چندان فرق نہ تھا۔ اس دور کے آخری دنوں میں انسان نے غالباً لکڑی اور پتھر کی مدد سے پھل توڑنے اور جڑیں کھودنے کا ہنر حاصل کر لیا تھا۔ ثمریابی کے دور کا انسان چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں رہتا تھا۔ ان قبیلوں کا طرز معاشرت پنچایتی یا اشتراکی تھا، اور ان میں عورت مرد چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں کی جاتی تھی، بلکہ پورا قبیلہ ایک وحدت تصور ہوتا تھا۔ البتہ عورت کو مرد پر ایک فوقیت حاصل تھی، وہ یہ تھی کہ پھل پھول جمع کرنے کے علاوہ وہ بچے بھی پیدا کرتی تھی، یعنی قبیلے کے وجود اور افزائش کی براہ راست ذمہ دار عورت تھی۔ عورت مرد کی مباشرت اور بچے کی ولادت میں جو رشتہ ہے، اس وقت تک انسان اس رشتے سے واقف نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ افزائش نسل کو واحد عورت ہی کا کارنامہ سمجھا جاتا تھا۔ آسٹریلیا اور امریکہ کے بعض پرانے قبیلے اب تک یہی خیال کرتے ہیں۔ ہجری دور کے آغاز پر قبیلے کی وحدت تو بدستور برقرار رہی، بلکہ اور زیادہ مضبوط ہو گئی۔ البتہ قبیلے کے اندر عورت کی حیثیت ضمنی ہو گئی۔ یہ دور جنگلی جانوروں کے شکار کا دور تھا، کیونکہ اب انسان پتھر کے نوکیلے ٹکڑوں کو لکڑی سے جوڑ کر کلہاڑے اور پھالے بنانے لگا تھا۔ جنگلی جانوروں کا شکار بڑے جان جوخم کا کام تھا، اس میں جسمانی طاقت زیادہ درکار ہوتی تھی، لہٰذا یہ کام مردوں کے سپرد ہوا۔ دراصل اسی وقت سے معاشرے میں تقسیم کار کی بنیاد پڑی۔ مرد شکار کرتے تھے اور جو کچھ ہاتھ آتا تھا اسے پورا قبیلہ آپس میں بانٹ لیتا تھا۔ عورتیں بدستور ساگ پات پھل اور جڑیں بوٹیاں جمع کرتی تھیں۔ یہ چیزیں بھی غذا کے کام آتی تھیں، کیونکہ شکار کا ملنا تو ایک اتفاقی امر تھا۔ ثمر اندوزی کے علاوہ عورتوں کا کام بچوں کی پرورش کرنا، قبیلے کے بوڑھوں اور بیماروں کی دیکھ بھال کرنا اور جانوروں کی کھال کو صاف کر کے ان سے قبیلے والوں کے لیے پوشاک تیار کرنا تھا۔ اس زمانے میں غلہ بانی بھی شروع ہوئی، کیونکہ شکاریوں کو کبھی کبھار جنگل میں گائے بھینسیں بکری بھیڑ یا ہرن کے بچے مل جاتے تھے، یا وہ زخمی جانور کو زندہ پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ اس طرح مویشی پالنے اور غلہ بانی کا رواج ہوا، اور انسان شکار کی محتاجی سے آزاد ہوا۔ اب اسے شکار کی تلاش میں مارا مارا پھرنے کی ضرورت نہ تھی۔ مویشی پالنے میں ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ لوگ جانوروں کا دودھ بھی استعمال کر سکتے تھے، مگر ان سہولتوں کے باوجود انسان کی صحرا نوردی اور خانہ بدوشی بدستور باقی رہی، بلکہ مویشیوں کے لیے گھاس چارے کی تلاش میں اسے اب مجبوراً گیاستانی علاقوں کا سفر کرنا پڑا۔ چنانچہ آریاؤں کے قافلے جو 15ویں صدی قبل از مسیح میں ایران میں داخل ہوئے اور جنہوں نے وادی سندھ کی تہذیب کو تاخت و تاراج کیا، دراصل گیاستانی لوگ ہی تھے۔ ان کو اپنے غلوں کے لیے چارے کی خاطر دور دراز ملکوں کا سفر اختیار کرنا پڑتا تھا۔ اس دور کے آثار دریائے دجلہ کی وادی میں شمشال، شنیندر، کریم شہر اور دوسری جگہوں پر ملے ہیں۔ البتہ ان آثار میں کوئی مورت دستیاب نہیں ہوئی ہے۔ غالباً اس وقت تک اس خطے کے لوگ سحر اور مذہب کے تصور سے آشنا نہیں ہوئے تھے۔ غلہ بانی کے بعد کھیتی باڑی کا دور آیا۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ زراعت کا فن عورتوں نے ایجاد کیا تھا۔
اس عظیم ایجاد نے معاشرتی انقلاب کی داغ بیل ڈالی۔ انسان پہلی بار زمین سے وابستہ ہوا اور اس نے سفری زندگی ترک کر کے حضری زندگی اختیار کی۔ زراعت کی وجہ سے انسان پہلی بار اپنی غذا خود پیدا کرنے کے قابل ہوا، مگر چونکہ زراعت عورت کی ایجاد تھی اور قبیلہ والوں کا خیال تھا کہ یہ کام عورت ہی بہتر سر انجام دے سکتی ہے، اس لیے قبیلے کے اندر عورت کو دوبارہ فوقیت حاصل ہوئی، اس کی ذات تمام اختیارات کا سرچشمہ قرار پائی۔ اس طرح زراعت کی ابتدا کے ساتھ دنیا میں اموی نظام باقاعدہ رائج ہوا۔ یہ نظام مصر، عراق، یونان، ایشیا کوچک اور وادی سندھ میں صدیوں تک قائم رہی، حتیٰ کہ مصر میں فرعونہ کے عہد تک تخت و تاج کی حقیقی مالک اور مندر کی مہا پروہت ملکہ ہی ہوتی تھی، اور فرعونہ کو ملکہ کے ساتھ شادی کرنے کے توفیل ہی اقتدار نصیب ہوتا تھا۔ اموی نظام کی تعریف کرتے ہوئے پروفیسر ریورس لکھتا ہے کہ یہ ایسی سماجی تنظیم ہے جس میں ہر شخص کے حقوق دوسرے کے مقابلے میں اور پورے معاشرے کے مقابلے میں ماں کے رشتے سے متعین ہوتے ہیں۔ معاشرے کی حد تک اس کے فرائض اور حقوق ان رشتوں سے متعین ہوتے ہیں جو اصل شخص میں اور اس کی ماں کے رشتہ داروں میں اور اس کی ماں کے سماجی حلقے میں قائم ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اموی نظام میں قبیلے کے ہر شخص کو اس حقوق اور فرائض ماں کی طرف سے ملتے ہیں، نہ کہ باپ کی طرف سے۔ اس قسم کا اموی نظام ان پسماندہ قوموں میں اب تک رائج ہے جو زراعت کے ابتدائی دور سے آگے نہیں بڑھی ہیں۔ مثلاً آسام میں اور مشرقی پاکستان کے سرحدی علاقوں میں ایک پسماندہ قوم آباد ہے جس کو کھاسی کہتے ہیں۔ ان کی سماجی تنظیم قدیم اموی نظام کی نہایت مکمل مثال پیش کرتی ہے۔ ماں فقط خاندان کی سربراہ اور افراد خاندان کا رشتہ اتحاد نہیں ہے، بلکہ خاندان کی جائیداد کی مالک بھی ماں ہی ہوتی ہے۔ وراثت اسی سے منتقل ہوتی ہے۔ باپ کا بچوں پر کوئی اختیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ ماں کے قبیلے کے ماتحت ہوتے ہیں۔ باپ جو کچھ کماتا ہے وہ اس کے اموی رشتہ داروں، بھانجوں بھانجیوں میں بٹ جاتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو اس کی ہڈیوں کو اس کی ماں کے قبیلے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے گھر میں نہ کھاتا ہے اور نہ رہتا ہے، بلکہ کبھی کبھار اپنی بیوی سے رات کے اندھیرے میں آ کر مل جاتا ہے۔